تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایک ساتھی اکثر کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تو میں دنیا میں آنے سے انکار کر دیتا، اور جب اللہ کو علم تھا کہ مجھ میں گناہ کی طاقت نہیں ہے تو نہ بھیجتے مجھے، اور جب بنائے گناہ گار ہے تو پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ جی، یہ اصل میں بے دینی کی باتیں ہوتی ہیں جب انسان کے ذہن میں پورا دین نہیں ہوتا۔ جب دین نہیں ہوتا نا پھر انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگر دین ہو تو پھر یہ باتیں ذہن میں نہیں آتی کہ اگر اللہ مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے پوچھ لیتا تو میں دنیا میں آنے سے انکار کر دیتا۔ اور جب اللہ نے اس وقت پوچھا تھا، پوری انسانیت ایک جگہ جمع کر کے اللہ نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت کہا تھا کہ ہاں، کیوں نہیں، تمہارا رب ہے۔ یہ ساروں نے کہا تھا۔ اچھا، اب آ کر دنیا میں یہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ نہ بھیجتا تو اچھا ہوتا۔ جی نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا، اب اللہ نے پابند کیا میرا کہنا مان کے چلو، سو اللہ کا کہنا مان کے چلیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا کہنا نہ ماننا۔ اب ایک بچہ پیدا ہو جائے تو وہ کہے، باپ سے کہے اگر میرے بس میں ہوتا نا میں آپ کے گھر میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، نہ پیدا ہونا انسان کے بس میں ہے، نہ دنیا سے جانا انسان کے بس میں ہے، نہ دنیا میں آنا انسان کے بس میں ہے۔ اب بات بتاؤں، جو انسان کے بس میں نہ ہونا اللہ اس پر پکڑ بھی نہیں کرتا، اور جو انسان کے بس میں ہو اللہ اس پر پکڑ کرتا۔ اس لیے اب آ گئے نا، خیریت کے ساتھ دنیا میں آ گئے، تو آنے پر تو کوئی بس نہیں تھا نا، جانے پر بھی کوئی بس نہیں، فکر نہ کرو، جانے پر بھی کوئی بس نہیں، لیکن جو اللہ نے کہا ہے نا اس پر عمل کرنا بس میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے گناہ نہ کرے بس۔ باقی یہ کہ جی جب اللہ نے بنائے گناہ گار ہے پھر سزا کیوں ہے؟ نہیں، سزا ہے اختیار پر، سزا ہے اختیار پر۔ یہ جو اللہ نے اختیار دیا نا انسان کو، چاہے گناہ کر چاہے نہ کر، اس اختیار کی وجہ سے